بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل و تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی در نایاب تصنیف شہادت نامہ کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے 4 ابواب مکمل ہوئے، 5ویں باب کا آغاز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ وہی حسن رضی اللہ عنہ ہے جو ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ عہد طفولیت یعنی بچپنے کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر یعنی کاندھے مبارک پر، جب کہ آپ حالت نماز میں سجدے میں تھے، سوار ہو گئے، تو آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تاکہ اپنے پیارے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اس وقت بھی وہی حسن رضی اللہ عنہ ہے کہ ظالم جن کی جان کے در پہ ہے، مطلب جن کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہائے حسن رضی اللہ عنہ! کون حسن رضی اللہ عنہ؟ ایک روز نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر سوار ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں سوار کیا اچھی سواری ہے، یعنی سوار تھے امام حسن رضی اللہ عنہ اور سوار تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر۔ تو کہنے والے نے کہا کہ کیا اچھی سواری ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری تو اچھی ہی ہے، سوار بھی تو اچھا ہے، سوار کو بھی دیکھو وہ کتنا اچھا ہے۔ حضرت فارسی میں لکھتے ہیں، ہما حسن ہما خلق ہما علم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ حسن میں، اخلاق میں اور حلم میں یعنی بردباری میں، خوبصورتی میں، اخلاق میں اور بردباری میں، ہما لطف و ہما جود و ہما علم، مہربانی کرنے میں اور سخاوت کرنے میں اور علم میں پورے ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ رات کو سیاہی یعنی کالا پن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مبارک بالوں سے ملی، رات کو جو کالا پن ہے امام حسن کے بالوں سے ملی، اور ان کے خوبصورت اور روشن چہرے کے سامنے چمکنے والا چاند بھی شرما جاتا تھا۔ لبش قائم مقام حوض کوثر کے بودے چشمہ نوش پیمبر، آپ کے لب مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے، یعنی آپ کے مبارک ہونٹوں کو حضور چوما کرتے تھے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے لب جو ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے لب مبارک حوض کوثر کے قائم مقام تھے، یعنی حوض کوثر کے پانی کی طرح تھے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں، ایسے لبوں کو زہر سے آلودہ کیے، یعنی ایسے لبوں کو زہر مل دیے اور زہر دے دیے جس پر آپ کا دل خون ہو گیا اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی اتنی خطرناک حالت ہو گئی اس زہر کی وجہ سے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ زہر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سخت پتھر بھی اس واقعے کے غصے سے خون ہو گیا۔ اسی نے 2 سمندر بنا نکالے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد نقل کرتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اسی نے 2 سمندر بنا نکالے کہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر بھی دونوں میں ایک پردہ رہتا ہے۔ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں اور پھر بھی دونوں میں ایک پردہ رہتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ دونوں سمندر ملتے ضرور ہیں، لیکن دونوں کے بیچ میں ایک ایسا پردہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ دونوں قسم کے سمندر میں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مرجان بھی نکلتے ہیں، یعنی مرجان ایک قسم کے موتی ہے جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ بعض اس کی تفسیر اس طرح کی گئی کہ وہ ایک پودا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ
جیسے سیپی وغیرہ ہوتی ہے سمندروں کے کنارے پر، تو اس کے اندر وہ جو کیڑا رہتا ہے اس میں سے جو موتی نکلتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ مرج البحرین کی پہلی تفسیر حضرت لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے نور کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کر کے عرش کے سامنے تسبیح اور تقدیس میں رکھا، یعنی ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی یعنی پیدائش ہوئی تو ہمیں ان کی پشت مبارک میں جگہ دی، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم رہنے لگے۔ پھر پاک پیٹ اور پاک یعنی پیچھے کی طرف، پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر منی رہتی ہے، تو اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جگہ دے دی آدم علیہ السلام کے۔ اور پھر پاک پیٹ اور پاک پیٹ سے منتقل ہوتے ہوتے یعنی ایسا سلسلہ چلتا رہا کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کے بعد ان کی اولاد، ہم بھی اسی طرح منتقل ہوتے گئے۔ ہاں مطلب یعنی کہ ایک دم پاکیزہ ماں باپ، اور ہم دونوں یعنی میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آئے، اور وہاں سے ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے، الگ ہوئے۔ تو نور نبوت جو ہے حضرت عبداللہ سے چلا اور نور ولایت حضرت ابو طالب سے چلا۔ حضرت عبداللہ سے میں ہوں اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبوت اور ولایت کی ان دونوں دریاؤں سے برآمدہ موتی یعنی نکلنے والے موتی اور مرجان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ دو دریا ملے تو اس سے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما موتی اور مرجان کی شکل میں آئے۔ مرج البحرین کی دوسری تفسیر فرماتے ہیں کہ ایک دریا طاعت الہی اور قناعت یعنی اللہ کی فرما برداری، قناعت کا مطلب کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی ہو جانا، اور شرم و حیا کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اطاعت کا دریا کون ہے؟ اور قناعت اور شرم و حیا کا دریا فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور دوسرا دریا سخاوت کا ہے، سخاوت، شجاعت، کرم۔ سخاوت کا تو مطلب آپ جانتے ہیں، شجاعت مطلب بہادری، کرم یعنی اللہ کا جو فضل ہوتا ہے، اور جوامردی یعنی طاقت، اور زہد اور عبادت۔ زہد مطلب دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، دنیا سے الگ ہو جانا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں زہد۔ اور عبادت کا دریا تو سخاوت، شجاعت، کرم، جوامردی اور زہد اور عبادت کا دریا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ دو دریا ہیں، ان دونوں دریاؤں میں ایک پردہ تقوی کا حائل ہے۔ ہر ایک دریا اپنی اپنی حد پر ہے، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور مرجان یعنی صاحبزادیاں نکلے ہیں۔ تو یعنی کتنی بہترین تفسیر فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو کہہ رہے لؤلؤ سے مراد یعنی موتی وہ حسن اور حسین ہیں، اور مرجان جو ہے ان دونوں کی بہنیں ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا گیا کہ وہ مکہ معظمہ کے حرم میں ریت پر سر ملتے اور روتے جاتے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا، ایک بچے کو دیکھا گیا کہ مکہ مکرمہ کا جو حرم کا علاقہ ہے وہاں پر ریت پر اپنے سر کو ملتے، رگڑتے اور روتے تھے، شوق الہی میں یعنی اللہ کے شوق میں، طلب میں، جستجو میں کیا تھے؟ بے سدھ تھے، یعنی اپنے آپ کا پتہ نہیں تھا۔ نزدیک آ کر، پاس آ کر جب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے، کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا میاں تمہارے نانا شافع محشر ہے، یعنی محشر کے اندر تمہارے نانا سفارش کریں گے لوگوں کی، شفاعت کریں گے لوگوں کی، تمہارے باپ عالی مقام ہیں یعنی تمہارے والد جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور تمہاری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، تم کو کیا ڈر ہے؟
تم اللہ کے خوف سے ایسا رو رہے ہیں ریت پر سر رکھ کر؟ تو آپ نے فرمایا یہ دربار ماں اور باپ کی بزرگی پر ناز کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو فضل کا امیدوار رہنا چاہیے۔ حضرات حسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس قدر خاطرداری اور دلجوئی کے باوجود یزیدیوں کا مطلب کیوں پورا ہوا؟ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر مہربان ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی فرما رہا ہے اور ان کی خاطر تواضع، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، پھر اس کے باوجود یزیدیوں کا مطلب کیوں پورا ہوا؟ اس کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما 2 تختیوں پر کچھ لکھ کر لائے، 2 تختیوں پر کچھ لکھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔ یہ بھی بہت ایمان افروز واقعہ ہے کہ دونوں جو ہے ایک تختی پر کچھ لکھ کر لائے، 2 تختیوں پر الگ الگ دونوں نے اپنی اپنی تختی پر کچھ لکھ کر مولود کعبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور کہنے لگے کہ بتائیے ان دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے، یعنی کس کی ہینڈ رائٹنگ زیادہ اچھی ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دونوں کا خط اچھا ہے۔ صاحبزادوں نے یعنی بیٹوں نے کہا، امام حسن اور حسین نے کہا نہیں ابا جان، کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور کرنا ہوگا۔ آپ نے سوچا کہ اگر ایک کے خط کو اچھا کہوں تو دوسرا آزردہ، یعنی تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو، اب ان کی آزردگی یعنی ان کو تکلیف دینا مجھے منظور نہیں ہے، مطلب مجھے قبول نہیں، میں گوارا نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بیٹوں میں سے ایک کو تکلیف ہو اور دوسرے کو خوشی ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہاری والدہ جو ہے وہ کریں گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا فیصلہ تو تمہارے نانا جان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ تصفیہ یعنی تمہارے معاملے کی جو صفائی ہے کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے وہ جبرائیل امین کریں گے۔ جبرائیل امین نے فرمایا ان کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی ان کی آزردگی منظور نہیں، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو تکلیف دینا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، دونوں تختیاں زمین پر رکھو اور جنت سے ایک سیب لے کر جاؤ اور جا کر ان تختیوں پر چھوڑ دو، سیب جس تختی پر گر کر ٹھہر جائے وہ خط اچھا ہے، مطلب اوپر سے سیب کو چھوڑ دینا، اور جس کی تختی پر جا کر سیب گرے گا سمجھ لو اس کا خط اچھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت کا سیب چھوڑا اوپر کی طرف سے اور وہ نیچے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس سیب کو حکم دیا کہ خبردار دونوں بچوں میں سے کسی کو آزردہ ہونے نہ دے، یعنی کسی ایک کو تکلیف ہونے مت دے۔ وہ سیب زمین پر گرنے کے پہلے ہی برابر آدھا آدھا ہو کر ایک ٹکڑا ایک تختی پر گرا اور دوسرا ٹکڑا دوسری تختی پر گرا، دونوں شہزادے خوش ہو گئے، دونوں بیٹے یعنی امام حسن بھی خوش ہو گئے، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی خوش ہو گئے۔ مومنوں، اے مسلمانوں، سوچو جب اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی آزردگی یعنی اتنی تکلیف بھی منظور نہ تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ یزیدیوں کا مطلب پورا ہو گیا؟ یزیدیوں کا جو مقصد تھا کہ وہ ان کو شہید کرنا چاہتے تھے وہ مقصد کیسے پورا ہوا؟ شمر العین کا خنجر 3 دن کے پیاسے حلق سے حلق پر کیوں چلا؟ 3 دن سے جو حلق پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا اس حلق پر خنجر کیوں چل گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ لکھ رہے ہیں حضرت کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یزیدیوں کا مقصد پورا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ناقص کو کامل پر قربان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کمتر رہتا ہے نا اس کو کامل پر قربان کر دیتا ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام پر قربان کر دیا، نمرود کو ابراہیم علیہ السلام پر، ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یزید اور شمر کو امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا مرتبہ دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ امام حسین کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ ایک بہت بڑا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ وہ مرتبہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے یعنی آزمائش میں پڑے بغیر
نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے یزید اور شمر کو واسطہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے میدان کربلا میں طرح طرح کی مصیبتیں امام حسین رضی اللہ عنہ پر آئی، آپ اس کو صبر کر کے راضی برضا الہی، یعنی اللہ کی خوشنودی پر راضی ہوتے ہوئے آپ نے برداشت کیا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، صبر کیا۔ پھر آپ کو وہ مرتبہ ملا جو کسی کو نہیں ملا، آپ کو وہ مرتبہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ مقام تسلیم اور رضا میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، یہ ہے دیکھیے باریک بات کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو مان لینا اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جانا۔ اب وہاں پر کرامت نہیں دکھانا پڑتی، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کی جو رضامندی ہے۔ اب آدمی سوچے وہاں پر میں کرامت دکھاؤں تو یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک کھجور بن میں پہنچے، یعنی کھجوروں کے درختوں کے بیچ میں پہنچے جو سوکھ گیا تھا۔ ایک سوکھے درخت کے نیچے آپ کے لیے بستر بچھایا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ کاش اس درخت کو کھجور ہوتے تو ہم کھاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمائے کیا کھجوروں کی خواہش ہے؟ ساتھیوں نے کہا جی ہاں۔ شہزادے یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، منہ ہی منہ میں کچھ پڑے، یعنی اندر ہی اندر کچھ پڑے، بغیر آواز کے درخت جو ہے سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا، کھجور لگ گئی اور پختہ ہو گئی، یعنی پک بھی گئی۔ آپ کے ساتھ جو شتربان تھا، یعنی یا جو کہنا چاہیے کہ قافلے کو لے کر چلا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، ارے یہ تو حسن رضی اللہ عنہ کے مقبول دعا کے قبول ہونے کا اثر ہے، یعنی ایسی دعا جس کو قبول کیا گیا، یہ اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ سبھی نے ان کھجوروں کو کھایا۔ ہائے پیارے حسن، اب زہر سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اجی اب تو کچھ کرامت دکھائیے، چھوٹے بچے آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، کچھ تو کرامت بتائیے میرے پیارے حسن۔ واللہ زہر کیا چیز ہے جو آپ پر اثر کر سکے؟ مگر اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہے تسلیم اور رضا، ابھی تسلیم کے معنی بتایا کہ اپنے آپ کو بالکل سیلنڈر کر دینا، بالکل اللہ کے حوالے کر دینا۔ رضا کا مطلب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ تو آپ جو ہے اس کے اعلیٰ مقام پر اس وقت کرامت دکھانا رضا کے خلاف ہے۔ تو آپ اس تسلیم و رضا کے مقام پر تھے، اس لیے کرامت دکھانا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جن مصائب یعنی تکلیفوں، مصیبتوں اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ادنا نمونہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار زہر دیا جاتا تھا۔ اللہ رے آپ کے اخلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے، آپ کے اخلاق اور آپ کا صبر کہ کسی پر آپ ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی تکلیف کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور جب کبھی زہر کی تکلیف شروع ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے لپٹ جاتے، زہر کا اثر جاتا رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے لپٹ جاتے تو زہر کا اثر جاتا رہتا۔ اور مدینہ منورہ کی یہ حالت دیکھ کر شہر موصل میں جا کر تشریف رکھے، یعنی موصل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر آپ تشریف رکھے۔ وہاں بھی ایک اندھے نے اپنی لاٹھی جس میں برچھی لگی ہوئی تھی، ٹیکتے ٹیکتے قدم مبارک پر رکھ کر بہت زور سے دبایا کہ گہرا زخم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہاں بھی دشمن نہیں رہنے دیتے، چلو پھر مدینہ ہی چلے۔ یہ کہہ کر موصل سے پھر مدینہ منورہ تشریف لائے اور قبر شریف سے لپٹ کر کہنے لگے
مسجد میں کوفیوں نے پدر کو شہید کیا شہید، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا۔ مسجد میں کوفیوں نے پدر یعنی والد کو کہتے ہیں، مسجد میں کوفیوں نے پدر کو کیا شہید، ہے فکر میں ہمارے بھی اب قتل کے یزید، آئی ندا لحد سے یعنی قبر سے آواز آئی، آئی ندا لحد سے کہ صابر رہا کرو یعنی صبر کیا کرو، آئی ندا مطلب آواز، آئی ندا لحد سے کہ صابر رہا کرو، ان کی جفا سے مت ڈرو یعنی ان کی ذاتی سے مت ڈرو، ان کی جفا سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بڑا پیارا شعر لکھا، اے میری جاں یہاں کی مصیبت کا خوف کیا، مطلب یہاں کی مصیبت کا کیا ڈر ہے جائے شکر تم سے ہے راضی بہت خدا، یعنی اگر ہو جائے شکر تم سے تو راضی بہت خدا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم شکر کرتے رہو بس۔ جب بار بار زہر دیا جانے لگا تو اپنا گھر چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر آ رہے یعنی گھر پر آئے۔ جعدہ نے یہاں بھی آ کر سراہی میں زہر ملایا، جو آپ کی بیوی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے بھی یہاں پر بھی آ کر سراہی میں زہر ملایا، جس کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، اور اس وقت آپ نے سب کو دلاسا دیا یعنی تسلی دی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی اس وقت میرا رنگ کیسا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بھائی آپ کا رنگ سبز ہو گیا یعنی ہرا ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا معراج کی حدیث ظاہر ہوئی، دونوں بھائی مل کر بہت روئے۔ لوگوں نے پوچھا یبن رسول اللہ وہ معراج کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی اے شہزادے یہ بتاؤ معراج کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب جنت میں سے جب گزرے تو وہ محل نظر آئے جو ایک ہی نمونے کے تھے مگر ایک زمرد سبز کا تھا، یعنی ایک سبز رنگ کے موتی کا تھا ایک محل، دو محل نظر آئے ایک ہی جیسے تھے لیکن ایک کیا ہے سبز موتی کا تھا، جس کی شعاع نگاہ کو خیرہ کرتی تھی یعنی آنکھوں کو بھی حیرت میں ڈالتی تھی، اور دوسرا جو ہے یاقوت یعنی سرخ رنگ کا تھا، سرخ موتی کا تھا، جس کی شعاع جو نکلتی ہے نا روشنی، آفتاب کو بھی شرما دیتی تھی، حضور یعنی سورج کو بھی شرما دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رضوان یعنی جنت کے داروغہ سے پوچھا، مالک جنت سے پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زمرد کا محل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی سبز رنگ کے جو موتی تھے اس کا وہ جو محل ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یاقوت کا جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر میں نے رضوان سے پوچھا یعنی جنت کا جو دربان ہے ان کا نام ہے، ان سے پوچھا دونوں ایک ہی رنگ کے کیوں نہیں؟ تو اس پر رضوان خاموش رہے، یعنی ایک کو ہرے رنگ کا اور ایک کو لال رنگ کا دیا گیا، ایسا کیوں؟ یہ بات سن کر رضوان جو ہے خاموش رہے۔ میں نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ شرما رہے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کا سبز محل یعنی ہرے رنگ کا محل اس لیے ہے کہ انہیں زہر دیا جائے گا اور آخر وقت ان کا رنگ سبز ہوگا، اور سرخ محل یعنی لال کلر کا جو ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کا ہے، اس لیے ہے کہ وہ شہید کیے جائیں گے اور ان کے رخسار یعنی ان کے گال خون سے سرخ ہوں گے، لال ہوں گے۔ تمام ہزار یعنی حاضرین اور دونوں بھائی اس قدر روئے یعنی اتنا روئے کہ در و دیوار بھی رو رہے تھے، یعنی یہ مبالغے کے لیے کہہ رہے کہ اتنا روئے کہ در و دیوار بھی رو رہے تھے، یعنی سب رو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے واللہ اپنے مرنے کا بالکل نہیں علم کا مطلب تکلیف، واللہ اپنے مرنے کا بالکل نہیں علم، لیکن فقط حسین کی تنہائی کا ہے غم۔ بچپن میں ان کو چھوڑ کر نانا گزر گئے اور بعد 6 مہینے کے اماں بھی گزر گئی، بابا ہوئے شہید انہیں مجھ کو سونپ کر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اور میرے حوالے کر دیے، بابا ہوئے شہید انہیں مجھ کو سونپ کر، ہر وقت بے کسی پر ہے ان کی بے کسی پر میری نظر ہے کہ کون ان کا پرسان حال ہوگا، کون ان کی خبر لے گا۔
سب مستعد ہیں قتل پہ، اس نور عین کے دشمن ہے سینکڑوں میرے بھائی حسین کے۔ حضرت حسین لپٹ کر بہت روئے اور پوچھا کہ آپ کا قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں بتلا سکتا، میں جس کو اپنا قاتل سمجھ رہا ہوں اگر وہ وہی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا اور انتقام لے گا، یعنی بدلہ لے گا۔ اگر وہ قاتل نہ ہو تو میں ایک بے گناہ کو کیسے قتل کراؤں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ حسن کا سینہ قاتل کے کینے سے صاف ہے، یعنی میرے سینے کے اندر قاتل سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور کوئی کینہ نہیں ہے، میل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کے لیے فرمائے گا کہ حسن جب تک اپنے قاتل کو نہ بخشوائے گا، تو حسن جو ہے جب تک اپنے قاتل کو یعنی قتل کرنے والے کو نہ بخشوائے گا جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کرو کہ ہم کو نانا کے نزدیک یعنی نانا کے پاس میں جگہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نانی تم پر قربان، ہم کو تم سلانا تھا، تم خود جا کر سوتے ہو، یعنی بھئی ہم کو جو ہے نواسے دفن کرنا تھا، تدفین کرنا تھا، تم خود جا کر سو جا رہے ہیں، تم خود جا کر جو ہے پہلے دفن ہو جا رہے ہیں۔ تو نانی بھی قربان، جگہ بھی قربان، خوشی سے اجازت ہے، مگر افسوس میت سے بھی ظالموں نے دشمنی کی، اور یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک سے بھی دشمنی کی، اور روضہ مقدس کے پاس جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس آنے نہ دیا۔ بالآخر جو ہے اخیر میں جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی فضائل اور آپ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ اور اب باب ششم کا آغاز ہے، چھٹویں باب کا آغاز ہے۔ اس باب میں واقع شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے تمہیداً یعنی اسی کی وضاحت کے لیے اور اسی کو سمجھانے کے لیے دو کلیوں پر بحث کی گئی، دو قاعدوں پر بحث کی گئی، دو قاعدے بتلائے گئے کہ پہلا قاعدہ تو یہ ہے، پہلا کلیہ یہ ہے، یہ منطق کی اصطلاح ہے، کلیہ جزیہ جیسے رہتے ہیں نا، تو کلیہ یعنی ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کرنے والوں کو مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنے والوں کو مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، مصیبتوں میں گھیرا جاتا ہے۔ دوسرا کلیہ یہ ہے کہ جو درجات اعمال سے حاصل نہیں ہوتے، مصیبتیں دے کر وہ درجات دیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے، ایک تو یہ کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ جو درجات، جو مقامات اعمال سے حاصل نہیں ہوتے، مصیبتیں دے کر ان اعمال تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے مصائب یعنی ان کی مصیبتوں کا تقابل یعنی کمپیئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے مصائب سے کیا گیا۔ پہلی فصل جو ہے عشق اور محبت، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے عشق اور محبت اپنے لیے موضوع مقام کی تلاش میں تھے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو عشق اور محبت اپنے لیے ایک مناسب مقام کی تلاش میں تھے۔ اور تو اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی یعنی جو عرش معلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی عشق و محبت کے قابل نہ تھے۔ خلوت میں یہ عشق و محبت چھپی ہوئی تھی، تنہائی میں یہ عشق و محبت چھپی ہوئی تھی۔ پھر ابلیس کی عبادت کا شہرا ہر جگہ ہونے لگا۔ عشق و محبت نے تنہائی سے نکل کر ابلیس میں مقام کرنا چاہا، ٹھہرنا چاہا، یعنی ابلیس کے دل میں جگہ کرنا چاہی۔ غیرت الہی نے پکارا، اللہ کی غیرت نے پکارا، اے عشق و محبت کہاں جاتے ہو؟ ابلیس اس کا اہل نہیں ہے، شیطان جو ہے اس کا اہل نہیں ہے، یعنی اس کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس عشق و محبت جن اور
ملک سے علیحدہ ہو کر پردہ غیب میں چھپے رہے، یعنی جنات اور فرشتوں سے الگ ہو کر پردہ غیب میں، غیب یعنی پوشیدہ جگہ میں بہرحال چھپے رہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ادھر عشق و محبت کو جھاڑ بنا کر جنت میں لگائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ادھر عشق و محبت کو جھاڑ بنا کر جنت میں لگا دیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم یہ جنت کی سب نعمتیں کھانا مگر اس عشق و محبت کے درخت کے پاس نہ جانا۔ ابلیس نے کہا کہ آدم جنت کی یہ ساری نعمتیں جسمانی غذا ہے، یعنی جسم کی غذا ہے، اور یہ عشق اور محبت روحانی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ آدم یہ نہ کھائے تو پھر کیا کھائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام للچائی ہوئی نظر عشق و محبت کے للچائی ہوئی نظر عشق و محبت کے درخت پر ڈالنے لگے، یعنی آپ کی چاہت اس درخت پر ہونے لگی۔ حکم ہوا آدم یہ کیا کرتے ہو؟ کچھ اس درخت کی خاصیت بھی معلوم ہے، اس درخت کی کیا خصوصیت ہے یہ معلوم بھی ہے۔ اس کو کھاتے ہی اس کی جڑیں دل کے اندر گھس جاتی ہیں۔ نہانے کہتے ہیں کہ دل کی زمین میں دہقان نے، یعنی کاشتکار، کھیت والا جو ہوتا ہے دیہاتی، تو کاشتکار کو عام طور پر دہقان کہتے ہیں، تو دل کی زمین میں کاشتکار نے محبت کا درخت بو دیا، محبت کا درخت دل کی زمین میں لگا دیا۔ کیا کہوں وہ کیسا درخت ہے، اس کی کیا کہوں کہ وہ کیسا درخت ہے، اور اس کے پیڑ جو ہے وہ درد ہے، اس کے پھل غم ہے، اور اس کی جڑ خون ہے، اس کی ڈالیاں غم ہے۔ آدم ذرا سوچ سمجھ لو، اگر آرام اور آسائش، اسی معنی میں آرام کے معنی میں آسائش یعنی سکون چاہتے ہو تو دیکھو یہ جنت ہے، کھاؤ پیو لطف اٹھاؤ، یعنی مزے سے رہو، مزے لو۔ شجر محبت کا نام نہ لو، محبت کے درخت کا نام نہ لو۔ اگر شجر محبت کھاتے ہو تو یاد رکھو کہ ہمارے عشق و محبت کے ملک میں ہمیشہ خوریزی رہتی ہے، وہاں پر جو ہے خوریزی ہے، وہاں جنگ ہے۔ ہمارے پیالے میں ہمیشہ خون مثل شراب کے رہتا ہے، شراب کی طرح خون رہتا ہے۔ اگر ہماری محبت کا خیال ہے تو یہ سب مصیبتیں جھیلنا ہوگا، ورنہ ہم سے دور ہو جاؤ، پھر اس کو محبت کا نام نہ لو۔ ہم تو تیرے دوست ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو مصیبتیں جھیل کر ہم سے محبت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام سب بلائیں یعنی سب تکلیفیں اور مصیبتیں سہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم ہوا آدم پھر سوچ لو، اس میدان میں آتے ہو تو اس آیت کو سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ البتہ ہم تم کو جو ہے تھوڑے سے خوف اور بھوک سے، اور مال اور جان اور پیداوار یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس کی کمی سے آزمائیں گے۔ کچھ پیداوار کو کم کر کے آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر آزماتے ہیں، کبھی بھوک دے کر آزماتے ہیں، کچھ بھی اور جو بھی چیزیں خوف ڈر وغیرہ کو کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ بلائیں، تکلیفیں اور مصیبتیں مختلف صورتوں میں آئے گی۔ ڈر اور خوف کی بلا یعنی آزمائش نازل ہوگی۔ حق گوئی میں ظالموں کا ڈر ہے، سچ بات کہنے میں ظالموں کا ڈر ہے۔ تقوی اور طہارت میں برادری کی مخالفت، امراء کی نفرت، دوستوں کی مفارقت یعنی دوستوں کی جدائیگی، دنیا داروں کے طعنے اور دشمنوں کی عداوت یعنی دشمنی ہے۔ ڈر اور خوف کی بلا یعنی آزمائش نازل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محبت میں کسی کی پرواہ نہ کر کے حق گوئی یعنی سچ بات کہنے اور تقوی پر قائم رہتا ہے، یا خوف اور ڈر سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ والجوع کے معنی بھوک اور پیاس کی بلا، فقر اور فاقے کی وجہ سے، محتاجی اور غریبی کی وجہ سے جو بھوک کی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یا روزے کی وجہ سے بھی
یہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ روزے میں بھی بھوک لگتی ہے آدمی کو، تو آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی، پھر مال کی کمی کی بلا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، جیسے چوری ہوئی، لٹ گئے وغیرہ وغیرہ، ناجائز طور سے مال ملنے کی امید کو بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ نقص من الاموال ہے۔ والانفس، جانوں پر بلا، یعنی جانوں پر کیا آزمائش ہوتی ہے، جیسے قتل، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، یا ضرر جسمانی تکلیف، جو امر معروف یعنی بھلائی کا حکم کرنے، اچھا کام کرنے، یا ترک معاصی، گناہوں کے چھوڑنے میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو وہ بھی مراد ہے۔ جیسے سخت سردی کا زمانہ ہے اور آدمی کو جو ہے سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ امر معروف کے اندر جو تکلیف آ رہی ہے، اچھے کام کرنے میں جو تکلیف آ رہی ہے، اس پر جو ہے آدمی برداشت کرے۔ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، بھتیجے بھانجوں کا نقصان انفس کی بلاؤں میں داخل ہے، اسی کی آزمائش میں داخل ہے، یعنی کبھی بھتیجے کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بھانجے کا نقصان ہوتا ہے، کبھی کوئی اپنے عزیز و قارب، بھائی بہن، بیٹا بیٹی وغیرہ کا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی انفس کے اندر آتا ہے کہ جانوں پر اللہ تعالیٰ بلا ڈال کر، مصیبتیں ڈال کر آزماتا ہے۔ والثمرات، پھلوں کا یا تجارت کے نفع کا، نقصان کا یہ معاملہ ہوگا کہ تدبیروں کی ناکامی، یعنی آدمی جو پلاننگ کرتا ہے وہ پلاننگ فیل ہو جاتے ہیں، جو تدبیر بھی کرے الٹی ہو جائے، یعنی تدبیر بالکل الٹ جائے، اب ناموری نیک نامی جاتی رہے، یعنی جو اس کا نام ڈنکا بجتا تھا وہ سب جاتا رہا، ہر قسم کے فائدے جن کی امید ہو پھر وہ نہ ملے، اور اولاد کا غم اٹھانا پڑے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر نازل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر، نیک لوگوں پر بلائیں جو نازل ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک دن حضرت یحییٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات میں عرض کیا، یعنی اللہ سے جب سرگوشی کر رہے تھے تو عرض کیا، الہی، دنیا دار جس کسی کو دوست رکھتا ہے اس کو سرفراز کرتا ہے، نعمت اور راحت دیتا ہے، اس کے برخلاف آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، ہاتف نے آواز دی، مطلب غیب سے آواز آئی، میاں ہمارے بھید یعنی ہمارے راز ہم جانتے ہیں، ہمارے دوستوں پر ہم اس لیے مصیبتیں اور بلائیں ڈالتے ہیں کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر ہمارے ہو جائے، ہمارے سوا کسی اور طرف توجہ نہ رہے، کسی اور طرف دھیان نہ رہے۔ ما بلا برکسے عطا نہ کنیم، ہم کسی پر جب بلائیں اتارتے ہیں تو اولیاء اللہ میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمائی۔ اب اس کی دوسری فصل ہے جو مراتب اخروی اعمال سے، یعنی آخرت کے اندر جو اعمال سے فائدہ ہوتا ہے، تو ان اعمال سے جو درجے حاصل نہیں ہوتے وہ مصائب یعنی تکلیفوں سے دیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پھر دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اعمال سے جو درجے حاصل نہیں ہوتے، مصیبتوں سے وہ درجے مل جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی کے اعمال اتنے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈال کر اس کو بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ الی آخرہ، کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے اور وہ عمل سے، یعنی عمل کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ دینا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، گرفتار کر دیتا ہے، یعنی بیماری اور درد وغیرہ دیتا ہے، یا مال میں مصیبتیں ڈالتا ہے، یعنی مال ضائع کر کے محتاج کر دیتا ہے، یا اولاد پر مصیبتیں آتی ہے اور وہ بیمار ہوتے ہیں، اولاد بیمار ہوتی ہے یا ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی مر جاتی ہے۔
ثم صبر علی ذلک، پھر وہ بندہ جب ان مصیبتوں پر بلاؤں پر صبر کرتا ہے تو جو درجہ عمل سے نہیں مل سکتا تھا وہ ان بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنے سے مل جاتا ہے۔ دوستو، بڑے بڑے مرتبے مصیبت زدوں کے لیے ہیں، دوسرے غم میں رہنے والے ان مرتبوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی بڑے بڑے مرتبے جو ہے مصیبت زدوں کے لیے اور مصیبت والوں کے لیے ہے، جن پر مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے جو غم والے ہیں ان کو جو ہے یہ ان مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر رنج میں گنج مخفی ہے، کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں زیر ہر رنج است گنج معتبر، ہر رنج میں گنج مخفی ہے، یعنی ہر غم کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے۔ کانٹا دیکھ چکے آنکھ کھولو، کانٹے کے بعد پھول بھی دیکھو۔ کانٹا ہی دیکھ رہے ہو لیکن اس کانٹے کے پیچھے گلاب کا پھول ہے، یہ بھی دیکھو۔ تو اسی طرح غم کے اندر بھی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے عارف جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں اور قرب الہی کے یعنی اللہ کے قریب ہونے کے مقام پر پہنچنے کی تلاش میں رہنے والے جہاں ذلت اور خواری دیکھتے ہیں، رسوائی دیکھتے ہیں، تو اس کی خریداری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بلا کا تماچا دیکھتے ہیں، مصیبتوں کا جو تھپڑ ان کو لگتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو مصیبتوں کے تھپڑ کو دیکھتے ہیں تو رخسار یعنی اپنے گال کو پیش کرتے ہیں، مصیبت کا خنجر دیکھتے ہیں تو خوشی سر جھکا لیتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اللہ کے احکام کی پابندی پر صبر کرو، بے شک تم ہماری نظروں کے سامنے ہیں، بے شک تم ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو یہ بشارت سے پھولے نہیں سماتے، ان کو جو خوشخبری دی گئی اس سے جو ہے پھولے نہیں سماتے، یعنی اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے۔ سچ ہے، مصیبتوں کو دوست کی مار سمجھ کر بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ ضرب الحبیب زبیب کہا جا رہا ہے کہ مصیبتوں کو دوست کی مار سمجھ کر بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ ایک صاحب کسی بزرگ کی عیادت کے لیے گئے تو ان بزرگوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا دیکھے، یعنی دیکھے کہ بزرگ طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار ہے۔ تسلی دینے کے لیے کہے، بولے کہ جو دوست کی بلاؤں پر صبر نہ کرے وہ سچا درویش نہیں۔ دیکھنے والے نے، عیادت کرنے والے نے، بیمار پرسی کرنے والے نے کہا کہ جو دوست کی بلاؤں پر صبر نہ کرے وہ سچا درویش نہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا، دوست تم غلط کہتے ہو، صبر کرنا کون سی بڑی بات ہے، بلکہ دوست کی بلاؤں سے جو لذت نہ لے وہ محبت میں سچا نہیں۔ واہ، انہوں نے تو بڑی آگے کی بات کی۔ بزرگوں نے مانگ کر کربلاؤں، بزرگوں نے تو مانگ کر مصیبتوں سے اور تکلیفوں کو اپنے سر لیا ہے، یعنی مصیبتوں کو مانگ کر اپنے اوپر لیا، تکلیفوں کو مانگ کر، بلاؤں کو مانگ کر اپنے اوپر لیا۔ حکایت یعنی کہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک روز منصور رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات میں یعنی اللہ سے جب آپ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے تو عرض کیا، الہی قسم ہے تجھ کو کہ بلاؤں کا دروازہ مجھ پر کھول۔ اللہ اکبر، الہی قسم ہے تجھ کو کہ بلاؤں کا دروازہ مجھ پر کھول دے، طرح طرح کی مصیبت میں ڈال اور قدم قدم پر رنج اور غم دے، پھر دیکھ ذرہ برابر بھی تیری محبت میں فرق آئے تو منصور کو مرتد طریقت مشہور کرا دے۔ خدا بندہ تیری قسم، اگر تو قینچی سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا پھر بھی تیری محبت بڑھتی ہی جائے گی۔ دوستو، یہی شوق مصیبت نے منصور رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام پر، یعنی دیکھے آپ، اور سولی پر بھی چڑھا کر چھوڑا، چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو
یہ اس کے بام کا زینہ ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ غلاموں کا یہ حال ہے تو سرداروں کا کیا کہنا؟ غلاموں کا یہ حال ہے تو سرداروں کا کیا کہنا؟ سردار بھی کیسے، سید و شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، صاحبو کیا پوچھتے ہو اہل بیت کی مصیبت کا، سننے والوں کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے، یعنی جگر چھلنی ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی محبت میں سرشار ہیں اور خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم ان کی مصیبتوں کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں، لیکن اہل بیت اسی محبت کے اندر اور تکلیف کے اندر اللہ رب العزت کی محبت میں خوش نظر آ رہے ہیں اور سرشار نظر آ رہے ہیں، خوشی سے جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کا ہی خاصہ تھا اور یہ ان کی ہی شان تھی۔ پھر اس کے بعد آگے اور لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے ارادے سے نکلا، راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ 10-12 سال کا پیادہ یا تنہا چل رہا ہے۔ مطلب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کے ارادے سے نکلا تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ 10-12 سال کا پیدل پیدل چل رہا ہے اور اکیلا چل رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اس لق و دق جنگل میں، یعنی اس چٹیل میدان میں اور یہ جنگل کے اندر یہ بچہ جو ہے کون ہوگا؟ بس یہ میں نے ایسا سوچا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایسا میں نے آواز دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف ثانی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسرے یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا دوسرے یوسف علیہ السلام ہیں، جب یہ کہا یا یہ نور ربانی ہے یا اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھ اس جنگل میں کیا کہوں، کیا یہ خضر علیہ السلام ہے یا الیاس علیہ السلام ہے یا آب حیات ہے یا آب حیات ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ خدا کا بندہ ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا خدا کے پاس سے۔ میں نے عرض کیا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا خدا کے پاس۔ میں نے عرض کیا کیا مطلوب ہے؟ فرمایا کہ خدا کی رضامندی اور خوشنودی مطلوب ہے، یعنی طلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ عرض کیا توشہ سفر کیا ہے؟ سفر میں کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا زاد تقوی، میرا توشہ تو تقوی ہے۔ عرض کیا سواری حضور کی کہاں ہے؟ کہنے لگے راحلتی رجلایا، میری سواری تو میرے دونوں پیر ہے۔ عرض کیا یہ خوخار جنگل اور یہ آپ کی کمسنی کیسے ہوگا؟ یعنی اتنا خطرناک جنگل ہے اور یہ آپ کی کم عمری، اتنی کم عمر کیسے ہوگا؟ فرمایا ابن مبارک تمہارا کدھر خیال ہے کبھی دیکھے ہو کہ کوئی کسی کی ملاقات کو جائے اور وہ اس کو ستائے؟ ایسا تو نہیں ہو میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں اور پھر اللہ مجھے ستائے، ایسا تو نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ عرض کیا میاں تم عمر میں چھوٹے ہو مگر باتوں میں تو بہت بزرگ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ تم عمر میں ضرور چھوٹے ہو لیکن باتوں میں تو بہت آگے ہو، یعنی بزرگی جھلک رہی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ابن مبارک مصیبت زدوں کا کیا نام پوچھتے ہو، یعنی جو لوگ تکلیف کے مارے ہیں ان سے کیا نام پوچھتے ہو، گمناموں کا نام ہی کیا ہے؟ کہنے لگے منم در، فارسی کا شعر لکھ کے حضرت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی محبت اور غم میں بے دل اور ناتوا ہوں، یعنی کمزور ہوں۔ کیا پوچھتے ہو، ہمارا نہ نام ہے نہ کوئی طریقہ ہے، نہ جسم ہے نہ جان ہے،
ایک ناتوا یعنی ایک کمزور جس کو عشق اور محبت نے لاغر کر دیا، کمزور کر دیا ہے، دیکھنے میں ہلکے پھلکے ہیں مگر حقیقت میں بھاری ہیں۔ عرض کیا اگر نام نہیں بتانا چاہتے تو خیر یہ تو بتائیے کہ آپ کس قوم اور کس قبیلے سے؟ آپ نے ایک سرد آہ کھینچی یعنی ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ ہم مظلوم قوم ہیں، یعنی ہم ایسے لوگ ہیں جن پر ظلم کیا گیا، ہم وطن سے نکالے ہوئے ہیں، ہم جو ہے دشمن کے مغلوب ہیں، یعنی دشمن ہم پر غالب ہے۔ عرض کیا کہ کچھ معلوم نہ ہوا، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، ذرا تفصیل سے فرمائیے۔ ہم حوض کوثر پر آنے والوں کو پانی دینے والے ہیں، جو بھی نجات پائے گا تو وہ ہمارے ہی وسیلے سے نجات پائے گا، جو ہم سے دوستی کرے گا وہ بے نصیب نہ رہے گا، یعنی اس کا نصیب اچھا رہے گا۔ اتنا فرما کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ مجھے بہت افسوس رہا، یہ کون تھے معلوم نہ کر سکا۔ جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو طواف میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہی صاحبزادہ یعنی وہی بچہ ہے جو جنگل میں مجھ سے باتیں کیے تھے۔ لوگ اطراف جمع ہے یعنی آس پاس جمع ہے اور مسائل پوچھ رہے ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کے دقیق مضامین یعنی باریک باریک مضامین بیان فرما رہے ہیں، جس سے لوگوں کی مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مکہ مکرمہ کے کنکر تک جس کو پہچانتے ہیں یہ وہ ہے۔ افسوس ہے کہ تم نہیں پہچانتے، یہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت امام زین العابدین ہے۔ میں سنتے ہی دوڑا اور شہزادے کے ہاتھ اور پاؤں چوما، یعنی حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پیر چومے، اور روتے ہوئے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے شہزادے، آپ نے اپنے اہل بیت کو جو مظلومی بیان فرمائی وہ بالکل سچ ہے، یعنی جو ظلم و ستم بیان کیے واقعی سچ ہے۔ صاحبو سچ تو یہ ہے کہ کسی پر وہ مظالم اور وہ ظلم نہیں ہوئے جو اہل بیت پر ہوئے، مگر اہل بیت کو ان مصیبتوں میں ہی لطف اور لذت ملتی رہی۔ یہ دوسری فصل تھی اور اس کو مکمل کیا گیا۔ اب تیسری فصل ہے اس بارے میں کہ اب ابتدائے باب سے یہ ثابت کیا جا رہا تھا، شروع سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ سے عشق و محبت رکھنے والوں کو مصیبتیں اور تکلیف پہنچتے رہے، چنانچہ ہر پیغمبر کو بھی مصیبتیں آتی رہی۔ اب اس فصل میں انبیاء علیہ السلام کے مصائب کا، انبیاء علیہ السلام پر جو تکلیفیں آئی اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے مصائب سے اس کا تقابل کیا گیا۔ انبیاء پر جو مصیبتیں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اہل بیت کی مصیبتوں کو کمپیئر کیا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے غم حابیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم حسین کا تقابل۔ آدم علیہ السلام کو جو ہے حابیل کا غم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کا غم ہوا، دونوں غم میں کون سا غم زیادہ بھاری ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا شجر محبت چکنا ہی تھا، یعنی وہ جو گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا، آپ نے اس کو چکھا، آپ پر دنیا بھر کے مصائب مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ تمام پیغمبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے حضور علیہ السلام پر بھی بلائیں زیادہ آئی، مصیبتیں زیادہ آئی، اور انبیاء علیہ السلام کی آل سے، دیگر انبیاء کی آل اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، اس لیے ان پر زیادہ بلائیں بھی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی بلائیں آئی۔ ایک روز ایک دن یعنی آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ ابا جان میری خبر لو، میں مارا جا رہا ہوں، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اس خواب کو دیکھتے ہی آدم علیہ السلام گھبرائے ہوئے اٹھے تو سرانے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو پایا، سر کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو پایا، پوچھا بھائی، پوچھا میرے حابیل کی کچھ خبر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اعظم اجرک، خدا تعالی آپ کو اجر عظیم دے، حابیل کو قابیل نے مار ڈالا۔ وہ پکارتے ہی رہے، کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچا۔
یعنی کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ آدم علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ بھائی جبرائیل اس کی قبر دکھاؤ۔ قبر کھول کر دیکھے تو سر کٹا ہوا، تمام اعضاء یعنی جسم کے تمام حصے لہو میں یعنی خون میں تر بتر ہیں، خون میں نہائے ہوئے، اپنا منہ ان کے منہ پر ملتے اور روتے جاتے اور کہتے افسوس بیٹا تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی۔ واقعہ ہونے کے بعد خبر ملنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو واقعہ ہونے کے پہلے خبر ملنے سے ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے وہ بھی آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دحیہ کلبی سمجھ کر ان کی گود میں بیٹھ کر ان کے جیب اور گریبان میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جبرائیل علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے، سمجھ رہے تھے کہ دحیہ کلبی ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ کرنا چاہا یعنی الگ کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ انہیں کچھ نہ کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ تمہارا مرتبہ نہیں جانتے، بے ادبی کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تہجد پڑھ کر سو گئی ہے اور حسین رضی اللہ عنہ جھولے میں ہے، یہ رونا چاہتے ہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جلدی جاؤ ہماری فاطمہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، حسین کا جھولا جھلاؤ اور ان کو رونے نہ دو۔ جس نے ان کا جھولا جھلایا ہو اس کی گود میں اگر وہ بیٹھے تو کیا حرج ہے، کیا تکلیف ہے؟ یہ میرے حبیب یہ میرے جیب میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دحیہ کلبی کی صورت میں ہو، دحیہ کلبی ان کے لیے میوہ لایا کرتے تھے، پھل لایا کرتے تھے، تمہیں دحیہ کلبی سمجھ کر میوہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے میوہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بچوں کو دیکھنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ آپ کے اس پیارے بچے کو خون میں نہلا دیں گے، یعنی جہاں یہ شہید ہوں گے وہاں کی یہ خاک ہے، مٹی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت صاحبزادے سامنے آتے ہوں گے تو یہ واقعہ بھی یاد آتا ہوگا۔ آدم علیہ السلام تو بھول گئے ہوں گے مگر یہ واقعہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہا ہوگا۔ ہائے افسوس حضرت آدم علیہ السلام تو ایک سر کے لیے اتنا روئے، یہاں تو سارا گھر ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سر کے واسطے روئے یا دو سر کے لیے؟ اللہ اکبر، کتنے سروں کے لیے آپ روئے؟ پورا گھر ہی ختم ہو جا رہا ہے۔ قاتل جو ہے قاتل حابیل یعنی حابیل کو قتل کرنے والے کون تھے؟ قابیل تھے، اور قاتل حسین کے عذاب کا تقابل، امام حسین کو جس نے قتل کیا اور حضرت حابیل کو جس نے قتل کیا، تو دونوں قاتلوں کے اندر ان کو جو عذاب ہوگا اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حکم ہوا اے آدم صبر کرو، حکم ہوا اے آدم صبر کرو۔ صبر کرنے والوں کو بے حد اجر ملتا ہے، بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ قاتل حابیل یعنی حابیل کو قتل کرنے والے پر دوزخ کا آدھا عذاب ہوگا۔ دوستو سوچنے کا مقام ہے، حابیل کے قاتل کے لیے، حابیل کو جس نے قتل کیا اس کے لیے آدھا عذاب دوزخ کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرزند مصطفیٰ اور جگر گوشے سرور انبیاء جو حابیل سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، تو قاتل حسین کے لیے کتنا عذاب ہوگا، امام حسین کو قتل کرنے والوں کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ حضرت علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قاتل حسین کو آگ کے ایک صندوق میں بند کر کے، امام حسین کو قتل کرنے والوں کو آگ کے ایک صندوق میں بند کر کے ہاتھ پاؤں میں آگ کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئی، اس صندوق سے ایسی بدبو نکل رہی ہے کہ اہل دوزخ اس بدبو سے پناہ مانگتے۔ کیوں نہ ہو جس ظالم نے آپ دی ہوئی تلوار لیے آپ کے حلق پر چلائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ پر خنجر پھرایا ہو، یعنی آپ کے چومنے کی جگہ پر خنجر چلایا ہو، اس کو جو بھی سزا ملے کم ہے۔ جس نے حضرت امام حسین کے حلق پر تلوار چلائی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چومنے کی جگہ پر خنجر پھرایا ہو،
اس کو جو بھی سزا ملے وہ کم ہے۔ کشتی نوح اور کشتی اہل بیت کا تقابل کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اور اہل بیت کی جو کشتی تھی، دونوں کا کمپیئر کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی، مگر انہیں ایک کشتی دی گئی جس سے وہ سلامت بچ گئے، یعنی بالکل سیف رہے۔ ایک کشتی میں جو بھی لوگ بیٹھے وہ سیف رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کشتی دی گئی، جیسا کہ آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے۔ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو سلامت بچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میدان کربلا میں ڈوب گئی۔ کیا ایسی مصیبت کبھی نوح علیہ السلام کو پیش آئی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کے سلامتی کی خبر کو لایا تھا، اہل بیت کی کشتی کے ڈوبنے کی خبر بھی بتلا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی سلامتی کی، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی سلامتی کی خبر کوا لایا تھا، اہل بیت کے جو کشتی تھی اس کے ڈوبنے کی خبر بھی کوا ہی لاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سب تو کربلا چلے گئے تھے، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی بوجہ علالت یعنی بیماری کی وجہ سے گھر پر چھوڑ دی گئی۔ ایک روز وہ صاحبزادی یعنی وہ بچی ایک کوے کو خون میں لت پت جو ہے گھر کی دیوار پر بیٹھا ہوا دیکھی۔ صاحبزادی کی نظر جب کوے پر پڑی، کیا پوچھتے ہو اس وقت کی تکلیف؟ واہ حسینہ واہ ابتا، وہ کہتی ہے ہائے ابا جان، ہائے حسین، واہ مصیبتا، ہائے یہ کیسی مصیبت ہے۔ اس طرح شور مچانے لگی وہ صاحبزادی۔ سب نے پوچھا بچی تجھے یہ کیا ہوا؟ بچی نے کوے کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا، لوگوں کیا کہوں، کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی کے بچنے کی خبر کو کوا لے کر آیا تھا، اور آج اہل بیت کی کشتی کے ڈوبنے کی خبر بھی کوا ہی لایا ہے۔ اس وقت سب لوگوں کو مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، وہ ارشاد یاد آ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بی بی ذرا ٹھہرو، میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کربلا کی مٹی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دن یہ خون ہو جائے گی، یعنی یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ اس مٹی کو دیکھا گیا، فی الواقع تازہ خون ہو گئی تھی، یعنی حقیقت میں بالکل تازہ خون ہو گئی تھی۔ اب تو صاحبزادی کا رونا کہ ابا جان مجھے اکیلے چھوڑ گئے اور ابا جان مجھے اپنی جدائی کا داغ دے گئے، یعنی اپنے سے الگ ہونے کا داغ اور تکلیف کا غم مجھے دے گئے، غضب ڈھا رہا تھا، یعنی عجیب و غریب تکلیف کا عالم تھا۔ آہ یہ کیسی حالت ہے کہ سارا عالم ویران ہو گیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دریا کا پانی سراب بن گیا۔ سراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کو پانی لگتا ہے مگر کیا ہوتا ہے؟ پاس جاتے کی ریت بن جاتا ہو، وہ رہتا ریتی ہے مگر دور سے ایسا نظر آتا ہے جیسے پانی ہے۔ دھوپ میں چمکتے ہیں نا ذرات ریت کے، تو ایسے چمکتے جیسے لگتا ہے پانی، پاس گئے تو پھر وہ ریت ہی رہتی ہو۔ ولایت کے باغ کا جو سرد تھا جڑ سے اکھڑ گیا، آسمان ہدایت کا برج ویران ہو گیا، یعنی آسمان ہدایت کا جو ستارہ تھا وہ ویران ہو گیا۔ ذرے کے مانند اس سبب سے بے قرار ہوں،
ذرے کی طرح اس وجہ سے بے قرار ہوں کہ کربلا آفتاب کے لیے ہلاکت کا گھر بن گیا۔ کربلا کے سما کو، کربلا کے آسمان یعنی ماحول کو، منظر کو جب یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ کربلا کے بلاؤں کے داغ سے، کربلا کی تکلیفوں کے داغ سے ہمارا جگر کباب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ چہرہ مبارک جو حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار لینے کی جگہ یعنی آپ کے چومنے کی جگہ تھی، خون سے رنگ گئی اور خاک پر پڑا ہے وہ سر مبارک، اور وہ جگہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کا فرق بتلا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے فرزند کے ذبح ہونے کا حکم ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ آپ بیداری میں ذبح کرتے ہیں، آپ جو ہے بیداری میں ذبح کرتے ہیں، مگر آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے معاوضے میں جنت کا دمبا ذبح ہوتا ہے، یعنی بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کا دمبا ذبح ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذبح کی خبر بیداری میں جبرائیل امین سناتے ہیں، پھر کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ ذبح سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں، یا امام حسین کو تو قربان کر دیا گیا، تو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی تکالیف کا بیان ہے، اور اس میں چند واقعات ہیں، اگلی نشست میں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق بنور عرشی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔